فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ جائیں من فوقہن اپنے اوپر سے والملائکۃ یسبحون اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویستغفرون اور مغفرت مانگتے ہیں لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں ہے الا ان اللہ خبردار بے شک اللہ تعالی هو الغفور الرحیم وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے جو کفار قرآن پاک کے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی وحی کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے کہ یہ وحی قرآن پاک جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اسی طریقے سے نازل کیا ہے جیسے آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جیسے شریعت عطا کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی عطا کی ہے، اور یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے نہ عطا کرے۔ انسان اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عطا کردہ چیزوں پر اعتراضات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گناہوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان پھٹ جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں، جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات کا انکار کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں وہ زمین والوں کے لیے بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس کے احکامات پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اس کی بات کو ماننا من وعن ہمارے لیے ضروری ہے۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے من دونہ اولیاء اس کے سوا دوسرے کارساز مشکل کشا، اللہ حفیظ علیہم اللہ خوب نگہبان ہے ان پر، وما انت اور نہیں ہے آپ علیہم بوکیل ان پر نگران۔ یعنی جنہوں نے بھی غیر اللہ کی پوجا کو شروع کیا ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیا مانا کہ خوب نگہبان، ان کو خوب جاننے والے ہیں، وہ کہاں تک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر حرکات و سکنات کا علم ہے۔ اے پیغمبر آپ کا کام ہے آپ بات توحید کی پہنچا دیں، باقی ان کا انجام اگر دنیا میں وہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کو اپنانے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔